بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور اس کا ترجمہ ہے بے شک شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اب پاکستان کے اندر پیر کا کانسیپٹ بہت ہی عام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک پیر کے پاس جاتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ وہ ہمارے تمام مسئلے مسائل حل کر دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی وہ ہمیں سمجھاتا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم اس سے کوئی مزید سوال جواب نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں اس کو پیسے، تحفے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور دینی ہوگی۔ اب ظاہر ہے سوچنے پر تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی انسان ہے جو آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن جو ہم چیز نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ کسی پیر کے پاس جانا بہت بڑا شرک ہے، اور اس میں بہت سے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ چیز واضح کر دی ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں جو تعلق ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ہے۔ جیسے ہر انسان نماز پڑھ سکتا ہے، ہر انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اسی طرح ہر انسان ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ بلکہ اللہ نے انسان کی مدد کے لیے قرآن میں پہلے سے ہی بہت سی دعائیں شامل کر دی ہیں تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اگر اس نے اپنے رب سے مانگنا ہے تو بہترین طریقہ مانگنے کا کیا ہے، بہترین دعا کون سی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے دعا مانگنے کے بعد ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر توکل رکھے اور پھر صبر کرے۔ بلکہ باقی مذہب میں اور خاص طور پہ عیسائیوں میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر انسان دعا مانگنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور انسان کے ذریعے جائے، کوئی ایسا انسان جو اس کی نظر میں اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہ چیز ہندوازم میں بھی بہت عام ہے اور عیسائیوں میں بھی بہت عام ہے۔ بلکہ آپ نے عموماً یہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی عیسائی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے چرچ جائے گا، اپنے پریسٹ سے ملاقات کرے گا، اس کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا ذکر کرے گا، اور جب پریسٹ اس کو معاف کرے گا تو اس کا مطلب ہے خدا نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیں صاف یہ چیز سمجھاتا ہے کہ جب گناہ ہم نے کیا ہے اور توبہ کرنے والا صرف خدا ہے تو پھر ہم کسی اور کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کیوں کریں؟ جب اللہ ہر انسان کے بہت قریب ہے اور ہر انسان کی دعا سن سکتا ہے تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہی معافی مانگیں۔ اسی طرح آپ نے پاکستان میں عموماً یہ بات سنی ہوگی کہ کسی کے مزار پہ جا کے دعا مانگنا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ایک بہت نیک اور شریف آدمی کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ چیز قرآن اور سنت میں کہاں پر ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں؟ جو نیک اور شریف انسان ہے وہ تو فوت ہو گیا، ہم اس کی قبر پہ جا کے جب دعا مانگیں گے تو وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا ڈائریکٹ نہیں سنے گا جبکہ ہم زندہ ہیں ابھی؟ اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں اسی لیے کسی نیک آدمی کے قبر پہ جائیں گے تو اللہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ وہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ توبہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں وہ بھاگ کے واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے، گر گرا کے معافی مانگے، توبہ کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ کسی نیک آدمی کے قبر کے پیچھے چھپ کے دعا مانگنا اور اللہ سے معافی مانگنے کا کیا فائدہ جب آپ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اور توبہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اور اللہ سے معافی مانگو۔ جب اللہ ایک گنہگار آدمی کو ڈیلی رزق دے سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، تو کیا وہی خدا اس گنہگار کو معاف نہیں کر سکتا؟ ڈائریکٹ اس کی بات اور اس کی دعا نہیں سن سکتا؟ اس کے علاوہ پیر کے پاس جانا شرک اس لیے ہے کیونکہ تعویذ آپ کو قرآن اور سنت میں نہیں ملے گی۔ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعویذ بنانا چاہتے یا دینا چاہتے تو وہ دے سکتے تھے، بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں بنایا۔ تو جو چیز قرآن اور سنت میں نہیں ہے اس پر عمل کرنا بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی آنکھیں بند کر کے فالو کرنا، اس کی تمام باتوں پر عمل کرنا اور کوئی سوال جواب نہ کرنا، یہ ہم صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ہی رسول بھیجا ہے۔ کسی اور کے ساتھ یہ ہم نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ شرک میں شامل ہوگا۔
اور یہی تمام باتیں اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہی ہیں۔ یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب مسلمان اور قریش کے بیچ میں جنگ ہوئی اور مسلمان ہار گئے۔ جب مسلمان ہار کے واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے اور قریش کی فوج واپس مکہ کی طرف جا رہی تھی، تو اگلے دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ شاید ابو سفیان قریش کی فوج لے کر مکہ جانے کے بجائے واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے تاکہ وہ مسلمانوں پر ایک اور حملہ کر سکے۔ اسی لیے اگلے دن آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بات سمجھا دی کہ قریش کی فوج کا پیچھا کرنا بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ جب یہ خبر ابو سفیان تک پہنچا تو ابو سفیان نے بھی ایک پیغام مسلمانوں کو بھیجا کہ قریش کی بہت بڑی فوج مسلمانوں کے لیے آ رہی ہے، وہ اتنی بڑی فوج ہوگی کہ مسلمانوں کو ختم کر دے گی۔ اب چاہے ابو سفیان گھبرا کر اپنی فوج کو لے کر واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے، پیغام دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمان گھبرا جائیں گے، اور یہی بات اللہ ہمیں آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان اس کے دوستوں سے گھبرا جائیں۔ وہ لوگ اور وہ جنات جو اسلام کو خطرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے مسلمان گھبرا جائیں، لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان ڈر جائیں، انہوں نے یہ پیغام سنتے ساتھ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تمام وکیلوں میں سے سب سے بہترین وکیل ہے۔ جو بھی ہمارا رب ہمارے لیے فیصلہ کرے گا وہ یقیناً سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ بلکہ جنگ احد میں جیتنے کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں کو ایک اور جنگ کی دعوت دی، یہ کہہ کر کہ اگلے سال بدر میں ایک اور جنگ ہوگی مسلمان اور قریش کے بیچ۔ تو پھر اگلے سال نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کو لے کر بدر پہنچ گئے، اور اسی طرح ابو سفیان نے مسلمانوں کو ایک پیغام بھیجا کہ قریش ایک بہت بڑی فوج لے کر آ رہی ہے۔ اصل میں ابو سفیان مسلمانوں سے گھبرا کر بدر نہیں پہنچے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک پیغام دے کر وہ مسلمانوں کے دل میں خوف ڈالنا چاہتے تھے، اور جیسے مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ڈرنے کے بجائے اسی طرح کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ شیطان ہمیں بار بار ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اپنے بندوں سے اور اپنے جنات سے، اور اللہ ہمیں بار بار سمجھاتا ہے کہ ان سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ کسی پیر کے پاس جانا اور تعویذ پہننا صرف اس لیے کیونکہ آپ انسان اور جنات سے ڈرتے ہیں اور آپ کے اندر توکل نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرک ہوگا، اور اس کی دنیا اور آخرت میں بھی بہت بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام دعائیں قرآن میں موجود ہیں، تمام چیزیں سنت میں موجود ہیں، آپ کو کسی اور کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ قرآن اور سنت کے ذریعے جائیں گے، اللہ آپ کی دعا بھی ضرور سنے گا اور آپ کی زندگی میں برکت بھی ضرور ہوگی۔ اگر آپ سنت اور قرآن کے خلاف جائیں گے، شرک کے پیچھے بھاگیں گے، پیر کے پیچھے بھاگیں گے، تو یاد رکھیں آپ کی نہ زندگی میں برکت ہوگی، نہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ السلام علیکم۔